بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا عزیز حافظ احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آپ سبھی کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہر روز کی طرح ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ اور آج کی ہماری ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا کوئی عزیز کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ بہت علاج کروا کے تھک چکے ہیں لیکن کینسر کا مرض ختم نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ذرا سی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک کتاب ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ پاک کلام ہے کہ جس میں ہر پریشانی کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے، ہر لا علاج بیماری کا علاج ہے۔ جہاں پر یہ ڈاکٹرز کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر ہمارے قرآن کریم کی برکات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کی طاقت سے کینسر کا مرض چند دنوں میں ہی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، اگر آپ سچے دل سے، پکے ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو۔ کیونکہ وظیفہ کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں اور ویسے ہی وظیفہ سٹارٹ کر دیا ہے تو پھر آپ کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ وظیفے کی برکات سے آپ بالکل خالی رہیں گے، آپ کو وظیفہ کرنے کا ذرا سا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو نماز کی پابندی لازمی بنانی ہوگی۔ اور دوسری بات، اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو دل میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سا بھی یہ خیال مت لائیے گا کہ آپ پہلے بہت سے علاج کروا کے تھک چکے ہیں، بہت سے دم وغیرہ کروا کے تھک چکے ہیں، لیکن یہ کینسر کا مرض نہیں جا رہا ہے تو پتہ نہیں اب اس وظیفے سے جائے گا یا نہیں جائے گا، اس وظیفے سے فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ اگر یہ سوچ رکھ کے آپ وظیفہ کریں گے تو سچ میں اس وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ جتنا مرضی پڑھتے رہیں، دن رات پڑھتے رہیں، 24 گھنٹے پڑھتے رہیں، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، آپ کا اس وظیفے پر یقین پختہ نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ وظیفہ کریں تو ایمان آپ کا پختہ ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس وظیفے کی برکت سے پورا فائدہ ملے گا، مریض کو شفا یابی ملے گی۔ اگر یہ یقین رکھ کے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کے، اس وظیفے پر یقین رکھ کے، اللہ کے اس پاک کلام پر یقین رکھ کے آپ وہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کینسر تو چھوڑے، دنیا کا کوئی بھی مرض ہو اس سے شفا یابی مل جائے گی۔ صرف آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو بہت سے وظائف کیے، بہت سے وظیفے کیے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، بس یہ نام کے ہوتے ہیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ بھئی جتنی طاقت اللہ کے پاک کلام میں اتنی طاقت کسی چیز میں نہیں ہے، صرف آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو خیر چھوڑیے، آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ آپ نے کرنا ہے سورہ فاتحہ، جو کہ ام القرآن ہے، یعنی پورے قرآن کریم کے جتنے بھی علوم ہیں تمام کے تمام سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، اس کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کریم کے جتنے بھی علوم ہیں تمام کے تمام سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو بس آپ ایمان اور یقین رکھ کے یہ وظیفہ کریے گا تو انشاءاللہ اس سے آپ کو مکمل فائدہ ملے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی مریض کو مکمل صحت یابی تک پلانا ہے۔ مکمل صحت یاب ہونے تک آپ نے وہ پانی مریض کو پلانا ہے۔ جب آپ ایک دن میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو دن میں 2 سے 3 مرتبہ وہ پانی مریض کو پلا دیجیے گا، اور اگلے دن پھر سے سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کے پھر سے پانی پر دم کریں اور وہ پانی مریض کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ پلائیں۔ اسی طرح یہ عمل مریض کی صحت یابی تک اسے پلاتے رہیں، یا تو مریض کو انشاءاللہ 11 دنوں میں یا 21 دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ 41 دنوں میں شفا یابی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی آپ احتیاطاً جب تک مریض کو شفا نہ ملے آپ یہ وظیفہ جاری رکھیے گا تو انشاءاللہ اسے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وظیفہ آپ کس وقت کریں گے؟
اس کا وقت جو ہے، اس کا ٹائم ہے صبح فجر کی نماز جب آپ ادا کریں تو اس کے فوری بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں سورج نکلنے سے پہلے۔ آپ نے ناغہ نہیں کرنا ہے، بلا ناغہ آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، تو انشاءاللہ کینسر جیسی جو بیماری ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی طاقت کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام میں کتنی طاقت ہے۔ اور دوستو، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم ہر روز اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، آپ کی بہتر رہنمائی ہوگی۔ اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے، اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔